بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبد القادر کا سلام. آج شہید ارشد شریف کی بہت یاد آئی. ویسے تو پچھلے 36 دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جو ان کی یاد سے خالی گزرا ہو, کیونکہ جیسے ہی دفتر میں انٹر ہوتے ہیں تو سامنے بڑی بڑی تصاویر لگی ہوئی ہیں, اور پھر ان تصاویر کو دیکھتے ہوئے اس راہداری سے گزر کے جب آپ ان جگہوں سے گزرتے ہیں جہاں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے باتیں کرتے تھے, تو کافی دیر تک مائنڈ میں یہ سارا کچھ چلتا رہتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا یہ کیوں ہوا. سوچتے سوچتے ہی پھر اور کاموں میں بندہ لگ جاتا ہے. لیکن آج جب میں پہنچا دفتر میں تو ان کے جو اسسٹنٹ پروڈیوسر تھے علی عثمان بھائی, ان کے کمرے سے پھوٹ پھوٹ کر رونے کی آوازیں آ رہی تھیں. سب جو پاس بیٹھے ہوئے تھے لوگ تھے وہ بھی بڑا ایک طرح سے ڈپریس ہو گئے. پھر ان کے پاس گیا, گلے لگایا, انہیں حوصلہ دیا. یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, لیکن جو ان کے اپنے تھے, ان کے پیارے تھے, ان پر کیا بیت رہی ہوگی اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے. بس ہر دن یہ سوچتے گزرتا ہے کہ کاش یہ نہ ہوتا. خیر آگے بڑھتے ہیں. آج کے اس ولاگ میں ذرا میں کم بات کروں گا, کیونکہ آپ کو موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے کچھ اہم ترین معلومات پہنچانی, کچھ ایسے سوالات جن کے جواب ڈھونڈنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں, اور میں بھی ان کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا. ملکی سیاست کا سب سے اہم ترین میچ اب شروع ہو چکا ہے. لندن سے لاہور تک رابطے, جوڑ توڑ اور بہت کچھ ہو رہا ہے. ہو کس لیے رہا ہے؟ اسمبلی تحلیل بچاؤ تحریک ایک طرح سے شروع ہو گئی. آپ کو پتہ ہے خان صاحب نے جو کارڈ کھیلا اس کے بعد پوری پی ڈی ایم کی عادت ووٹرز کا سامنا کرنے سے ڈر رہی ہے, تیار نہیں ہے کہ کسی طرح ووٹر کے پاس جائیں. مطلب ایسی صورتحال ہے کہ پی ڈی ایم چاہتی ہے کہ ووٹرز کے پاس نہ جائیں, اور خان کھینچ کھینچ کر ان کو ووٹرز کے پاس لے جانے کا پلان بنا رہے ہیں کہ اب آؤ نا, الیکشن تو ہوگا. تو پی ڈی ایم کے پاس اس سے بچنے کے لیے بس ایک طریقہ ہے کہ کسی طرح سے عدم اعتماد کی تحریک کامیاب کروائی جا سکے. اس بار بوریوں والا وہ حساب کتاب بھی نہیں ہے, اسی لیے لندن سے حمزہ شہباز کو ٹاسک سونپا گیا کہ آپ ہی کوئی کوششیں شروع کریں, وہاں سے رابطے شابطے شروع کریں, ورنہ اگر وہ بوریوں والا حساب ہوتا تو اب تک خبریں چل رہی ہوتی سارے ٹی وی چینلز پر کہ فلاں فارورڈ بلاک بن گیا ہے, فلاں کا ضمیر جاگ گیا ہے, فلاں سویا ہوا اٹھ گیا کہ جناب میری خان سے نہیں بنتی تو اس لیے میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں. تو بہت سارے لوگوں کے مسئلے مسائل اچانک شروع ہو جاتے ہیں, جیسے پچھلے کچھ ٹائم پہ آپ نے دیکھا, اور خان صاحب پھر بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے پہلے کی طرح. لیکن اس وقت خان صاحب سکون میں ہیں اور پی ڈی ایم والوں کو ٹینشن پڑی ہوئی ہے. آج جی ایچ کیو میں رانا ثناء اللہ, مریم اورنگزیب اور راجہ پرویز اشرف, یہ پرویز الہی کے ارد گرد گھوم رہے تھے, ان سے بات بھی کر رہے تھے. بلکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ان سے گلہ کیا کہ چودھری صاحب آپ کی ہمارے لیے رواداری کچھ کم ہو گئی ہے. تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. خیر اس سارے معاملے میں سوال یہ ہے کہ کیا پنجاب اسمبلی کی تحلیل رکوانے کے لیے عدم اعتماد کی تحریک آ سکتی ہے؟ کیا اس تحریک کو کامیاب بنایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ جو جاری سیشن ہے پنجاب اسمبلی کا, اس جاری سیشن کے ختم ہونے سے پہلے تو عدم اعتماد کی تحریک نہیں آ سکتی. تو سیشن ختم ہوگا تو عدم اعتماد کی تحریک آئے گی, یا اس سے پہلے آ سکتی ہے؟ اور اگر آ گئی تو اس تحریک سے پہلے عمران خان کے ایسے 10 کارڈز کون سے ہیں جنہیں پی ڈی ایم کو کریک کرنا ہوگا, ان سیکرٹ کارڈز کو یا ان رکاوٹوں کو کراس کرنا ہوگا, تب جا کے وہ عمران خان صاحب کی یہ پنجاب حکومت اور کے پی حکومت اور یہ سارا کچھ تحلیل ہونے سے بچا سکتے ہیں. ادروائز ایسا ہو نہیں سکتا. جو حکومت گرانے کے لیے اتنی کوششیں کر رہے تھے اب وہ ہر سر توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے یہ حکومتیں بچ جائے. ان سارے سوالوں کا جواب کچھ ہی دیر میں آپ جان پائیں گے. ولاگ مس نہیں کرنا, کل کی طرح آپ سے کہہ رہا ہوں, کیونکہ بہت ایکسپرٹ اوپینین ہے اور بڑی ڈیٹیل طریقے سے یہ چیزیں ساری سمجھائی ہوئی ہیں. لیکن اس سے پہلے آج کی ڈیولپمنٹ پر میں تھوڑی سی بات کرنی ہے. آج تھوڑا دل کا کتھارسس آپ جسے کہتے ہیں نا وہ کرنا ہے. میں عموماً ان ٹاپکس پر بات نہیں کرتا, لیکن آج ضروری ہے کہ ایک نئی شروعات ہے تو یہ بات کر لی جائے. اس کے بعد پھر آپ وہ سارا تحریک عدم اعتماد کا کیا پروسیس ہوگا, کامیاب ہوگی نہیں ہوگی, وہ سارا کچھ سنیے گا. آج جنرل باجوہ کی بطور آرمی چیف خدمات ختم ہوئی ہیں اور اب سے وہ ایکس سروس مین ہو چکے ہیں. پاکستان نے اس عظیم ادارے میں ایک کے بعد ایک سموتھ ٹرانزیکشن دیکھی ہے. میں نے جب سے ہوش سنبھالا, جب سے مجھے ان چیزوں کا تھوڑا بہت پتہ چلنا شروع ہوا ہے, جب سے ہسٹری میرے مائنڈ میں ہے, میں پرویز مشرف صاحب کے دور سے تھوڑا بہت مجھے پتہ ہے. اس سے پہلے کون تھا کیا تھا مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے, نہ میں تاریخ سے اتنا واقف ہوں. تو پرویز مشرف سے اشفاق پرویز کیانی, پھر اشفاق پرویز کیانی سے راحیل شریف تک, پھر جنرل راحیل شریف سے قمر جاوید باجوہ تک, اور پھر باجوہ صاحب سے
عاصم منیر تک، یہ اقتدار، عہدہ یا سموتھ ٹرانزیکشن آپ کہہ لیجئے، یہ میں نے ہوتے دیکھی. لیکن اس دوران ایک بھی وزیر اعظم نہیں دیکھا جس نے اس طرح اپنی آئینی مدت پوری کی ہو. پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں بھی یہ تاریخ رقم نہیں ہو سکی کہ کوئی وزیر اعظم آئے اور اپنی آئینی مدت پوری کر کے جائے. اور اس سب کا قصوروار میں سیاستدانوں کو بھی سمجھتا ہوں. یہ خود بھی ضرورت سے زیادہ تعریفی کلمات کی ادائیگی ایک دم سے شروع کر دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کچھ مولانا حضرات بھی زمین آسمان کی کلابیں ملانا شروع کر دیتے ہیں. میں نے مولانا طاہر اشرفی، آپ جانتے ہوں گے، ان کو اہم ترین اسلامی مسائل پر بات کرتے بہت کم سنا. کی ہوگی انہوں نے، لیکن بہت کم سنا. جب بھی ٹی وی پر آئے، لائیو پریس کانفرنس ہو رہی، ان کو سیاسی معاملات کے اوپر بات چیت کرتے ہوئے سنا، یا پھر اسی قسم کی جو تعریفی پل باندھنے ہوتے ہیں نا، ان کے سیمٹ سریا لگاتے ہوئے میں نے انہیں دیکھا کہ بس چڑھا دو کام کو اوپر جتنا ہو سکتا ہے. جو گیا اس کی بھی تعریف آخر تک، اور جو آیا اس کی بھی اخیر تعریف. تو آپ سیاستدان اور یہ باقی مکتبہ فکر جو ہے، یہ بھی تھوڑا سا ہاتھ اگر ہلکا رکھیں یا درمیانہ رکھیں تو آپ کو پھر بعد میں گلے شکووں کا موقع نہیں ملے گا. اب ایک ایسا موقع ہے جب ہم سب اپنی اپنی ڈومین میں آگے بڑھ سکتے ہیں. ایک بڑا زبردست موقع ملا ہے پاکستان کو. ہر طرف سے جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ اب ویسا نہیں ہوگا جو ماضی میں ہوا. تو ٹھیک ہے، اب ایک اچھا موقع ہے آگے بڑھنے کا، تو اس کو ضائع نہ ہونے دیجیے. تو اس لیے اس کی زیادہ ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کے کندھوں پر ہے کہ وہ اب کوئی ادھر ادھر کے سہارے ڈھونڈنے کی بجائے عوام کا سہارا ڈھونڈیں، عوام کے اوپر ڈیپینڈ کریں، عوام کے ووٹوں پہ ڈیپینڈ کریں. ابھی پوری پی ڈی ایم بھاگ رہی ہے نا جس طرح سے عوام کے ووٹوں سے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ واپس اقتدار میں آئیں گے اور عوام کے ووٹوں سے آئیں گے تو جانے میں کیا حرج ہے. عمران خان تو کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی اسمبلیاں ڈیزالو کرتے ہیں، آئیں میدان میں آئیں. اگر نہیں عوام ووٹ دے گی تو آپ کر لینا حکومت. لیکن نہیں، ایسا نہیں ہو رہا. اور جہاں تک رہی بات تحریک عدم اعتماد کی، تو کیا وہ آ بھی سکتی ہے یا نہیں؟ اگر آ گئی تو کامیاب ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یہ ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کے ساتھ ایک چھوٹی سی گفتگو ہے، یہ آپ ضرور سنیے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ جو ٹی وی پر بیٹھ کر اتنی بڑکے مار رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، انہیں 10 رکاوٹیں پار کرنا ہے. کیا وہ یہ 10 رکاوٹیں پار کر سکتے ہیں؟ ذرا ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کی گفتگو سنیے. سب سے امپورٹنٹ اور پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ موشن آف نو کانفیڈنس جب آئے گی تو یہ پریروگیٹو ہے قانون اور آئین کے اندر لکھا ہوا کہ کیا وہ موشن ان آرڈر ہے اور وہ پروسیڈ کر سکتی ہے، اسمبلی میں پیش ہو سکتی ہے. اس کا فیصلہ کرنا ہے اسپیکر نے. کہ پی اسمبلی کا اسپیکر کرے گا، پنجاب اسمبلی کا اسپیکر کرے گا. نمبر 1 کہ موشن ایڈمیسیبل ہے یا نہیں ہے، نمبر 1. دوسرا جو اس کا پہلو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اب، کہ جب وہ موشن ایڈمیسیبل قرار دے دی جائے تو اس کے بعد وہ چلی جائے گی اسمبلی کے اندر. اسمبلی کے اندر جانے کے بعد 3 دن سے لے کے 7 دن تک، یہ دوسرا سٹیپ میں آپ کو بتا رہا ہوں، 3 دن کے اندر یہ آئین اور قانون دونوں میں ملا کے آپ کو سادہ عوامی زبان میں، تاکہ عام جو ہمارے سننے والے ہیں، جو وکیل نہیں ہیں یا جو جج نہیں ہیں، ان کو بھی سمجھ آ سکے. تو دوسرا جو پہلو میں نے آپ کو بتا دیا. اور تیسرا یہ ہے کہ 3 دن سے لے کے 7 دن کے اندر اندر جب وہ موشن آئے گی تو اس پہ پھر ووٹنگ ہوگی. اب چوتھا پہلو یہ ہے کہ جو ووٹنگ ہے اس میں جو گورنمنٹ نے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. عمران خان نے جو کرنا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے کرنا ہے، جہاں ہماری حکومتیں ہیں، اور ایک جگہ کوئلیشن ہے ہمارے ساتھ پرویز الہی کی، وہ بھی آن بورڈ ہیں، اور آپ ان کا بیان سن چکے ہیں، ان کا مونس کا، اس لیے I don't want to repeat that. ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا کے ہم نے ان کو بتانا ہے آئین کے آرٹیکل 63A کے نیچے کہ آپ نے ایبسٹین کرنا ہے، یعنی ووٹ نہیں دینا. یہ لکھا ہوا ہے، ایبسٹین کرنے کا رائٹ ہے جو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ووٹ والے دن آپ نہیں جائیں گے. یہ ہو گیا چوتھا. اب پانچواں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ پھر ڈیٹ اور ٹائم اسمبلی کا فکس ہو جائے گا کہ فلانے دن آپ آ جائیے. 3 سے 7 دن کے اندر اندر ہے. لیکن وہ 3 دن کا مطلب یہ ہے کہ وہ تیسرے دن بھی ہو سکتا ہے، چوتھے دن بھی ہو سکتا ہے، اور جو میں نے بتایا اس ٹائم سپین کے اندر اندر ہے. جو چھٹا سٹیپ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جس نے MNC یعنی موشن فار نو کانفیڈنس عدم اعتماد کی تحریک جو لائے گی PDM، اس کے پاس نمبرز ہیں وہ پورے انہوں نے کرنے، اپنے لوگ وہ لے کے آئیں گے. پھر میں آپ کو 7واں سٹیپ بتا دیتا ہوں. اس مقدمے میں وکیل تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور جس کے نتیجے میں حمزہ کوکڑی کے پر کاٹے گئے تھے اور پرویز الہی پھر آیا بطور وزیر اعلیٰ پنجاب، اور ہم نے اپنی گورنمنٹ وہاں پہ بنائی. یہ 7واں سٹیپ ہے. وہ یہ ہے کہ ووٹوں، اگر کوئی لوٹا بن کے ووٹ ڈالنے کے لیے جائے گا اس کا ووٹ کاؤنٹنگ میں شامل نہیں ہوگا، اور وہ اپنی سیٹ اس کی اڑ جائے گی. 20 سیٹیں اڑی تھیں، اس لیے یہ خطرہ کوئی مول نہیں لے گا. اب جو 8واں سٹیپ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، 8واں سٹیپ یہ ہے کہ ان کو کہا جائے گا کہ تم اپنے
ایک ووٹ کی اکثریت جو ہے اس کو ثابت کرو گے کہ تمہارے ساتھ ایک ووٹ تحریک انصاف کی کولیشن گورنمنٹ پنجاب میں اور ایک ووٹ تمہارا جو کے پی میں گورنمنٹ ہے تحریک انصاف، اس میں ایک ووٹ تمہارے پاس زیادہ ہے۔ اب میں 9واں سٹیپ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اس دن ان کے ووٹ اگر پورے نہ ہوئے تو وہ مر جائے گی اور وہ ریجیکٹ ہو جائے گی موشن آف نو کانفیڈنس، اور ان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ اب میں آخری بات اس پہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ فرض کریں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ہیں، تو ان کو کس نے روکا وہ لائیں نا موشن آف نو کانفیڈنس، وہ نہیں لا رہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ان کے پاس ایک ووٹ کی اکثریت ہو تو 2 ووٹیں 22 لوٹے بنانے کے بعد 2 ووٹیں ضمیر خریدنے کے بعد 2 اور ضمیروں کی منڈی اور لنڈا بازار لگانے کے بعد سندھ ہاؤس میں اور لاہور میں، تو 2 ووٹوں کے ساتھ تو وہ جو مرکز کی حکومت ہے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ 2 دفعہ ضمنی الیکشن ہو چکے ہیں، ان کا جنازہ نکل گیا ہے سیاسی طور پہ۔ تیسرا الیکشن ہوا ہے جہاں فیڈرل گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہو، لوگ کہتے ہیں آزاد جموں کشمیر میں بوجوہ اور جائز وجوہات بھی ہیں کہ وہ ووٹ لوگ ان کو دیتے ہیں۔ ہم نے اب اندازہ لگائیے، جو پی ڈی ایم کی ایک پارٹی ہے اس نے وہاں پہ 4 سیٹیں لی ہیں، دوسری جو پارٹی ہے اس نے وہاں پہ 10 سیٹیں لی ہیں، 14 سیٹیں ان کے پاس ٹوٹل ہے۔ 21 سیٹیں ہم نے اکیلے جیتی ہیں، ان کے گھر میں ہم نے ان کو مارا ہے۔ جو وہاں کا وزیر اعظم تھا، نون لیگ کا جو پریزیڈنٹ ہے، دوسری پارٹی کے جو پریزیڈنٹ ہے، اس کے گھر میں، ان کے پولنگ سٹیشن میں اور ان کی یو سی میں ہم جیتے ہیں۔ تو کون روکے گا عمران خان کو؟